السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے عید کا تیسرا دن۔ میرے پیچھے آپ دور دیکھ رہے ہوں گے، بے تحاشا لوگ آئے ہوئے ہیں، بے تحاشا شور ہے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ یہ دیکھیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں دور، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ تو یہ بالکل ایک کونے میں آ گیا ہوں، لیکن اس سے پیچھے اس قدر زیادہ آوازیں ہیں، اس قدر زیادہ شور ہے کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گا، لیکن آج کا ویڈیو بنانا اور آپ کا سننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آج کی کہانی سنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ دوستو، میں جگہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی عافیت کہیں ہو۔ دیکھیں یہاں بھی تالا لگا ہوا، نہیں تو اس کے اندر میں جا سکتا تھا۔ اور اس طرف دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جگہ میسر آتی ہے تو میں وہاں پر رک کر بیٹھ کے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ اور آج کا ویڈیو آپ کو دکھانا، آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ عطاء الحق نے مجھے کہانی سنائی لنڈن سے۔ اور عطاء الحق ایک نہایت اچھے مزاج کا، دھیمے مزاج کا، ایک خوبصورت دل کا مالک، اقربا پرور جیسے تمام اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، اور آج کی کہانی اوورسیز کے لیے سننی بہت ضروری ہے۔ دوستو، میں اکثر گزارش کرتا ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں اور آپ کو میری زبان سمجھ آتی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اضافی بوجھ مت اٹھائیں۔ ہم جب اضافی بوجھ اٹھا لیتے ہیں اپنے سروں میں، اپنی سوچوں میں، تو وہ بوجھ ہمیں پچکا دیتا ہے، ہم اس کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یا تو بہت ساری بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، یا پھر ہم ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اور کئی اللہ والے تو بیچارے برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ بھی کر جاتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی جگہ نظر آئی ہے، انہوں نے مجھے اجازت بھی دی تھی، میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ شاید یہاں تھوڑی سی ٹریفک کی آواز ہو، لیکن یہاں پر لوگوں کی آواز نہیں ہوگی۔ دیکھیں میرے پیچھے یہ بڑی خوبصورت نرسری ہے جناح باغ کی، اور میں یہاں پر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یقیناً آپ کو یہ کہانی سناتا ہوں۔ دوستو، یہ دیکھیں، پہلے یہ منظر دیکھیں کیسے خوبصورت پھول کھلے میں ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی جو ہے یہ مجھے عطاء الحق نام کے ایک صاحب نے سنائی ہے، جو اس وقت لنڈن میں رہتے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ ذہنی طور پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ 1.5-2 ماہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہ تفکرات، وہ بوجھ جو پاکستان میں تو لوگ اقربا پرور ہیں ہی، اور اپنے خاندان کی سہایتا بھی کرتے ہیں، کفالت بھی کرتے ہیں، لیکن اچھے وہ ہوتے ہیں جو اس بوجھ کو اپنے ساتھ کیری نہیں کرتے۔ تو عطاء الحق صاحب جو ہے وہ جب پھر دوبارہ سے اس بوجھ کے نیچے دبتے ہیں تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو داخل کرا دیا جاتا ہے ایک ہاسپٹل میں۔ دوستو، عطا صاحب نے مجھے کال کی، انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں آپ کے ویڈیو سنتا ہوں اور میں اس سے بڑا سیکھتا ہوں، اور میں نے جب آپ کے ویڈیو دیکھنے شروع کیے تو میں نے اپنی ذات میں بہت ساری تبدیلیاں بھی کیں، لیکن میں ان کو اوور کم نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہتا جی سورہ بقرہ پڑھ کے دعا کی تھی کہ افتخار بھائی سے میری بات ہو جائے، تو میں نے اتفاق سے جب وہ مضمون پڑھا جو عید والے دن آپ نے اپنے والد کے لیے لکھا، چکر چھولے، اور اس کے نیچے آپ کا نمبر تھا، تو میں نے پھر آپ کو واٹس ایپ پہ رابطہ کیا۔ دوستو، عطا بھائی ایک نہایت شفیق آدمی لگے مجھے، اور ویسے تو خیر میرا ماننا ہے کہ تمام اللہ کے بندے ہوتے ہی شفیق ہیں، اور خاص طور پہ جو اوورسیز ہو جاتے ہیں وہ تو اقربا پروری میں اور تفکر کے اندر اور دن رات محنت کر کے آدھے صوفی ہو جاتے ہیں، یہ میں اکثر کہتا ہوں۔ تو عطا صاحب نے جو مجھے کہانی سنائی، اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ لوگوں نے، خاص طور پہ وہ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں چاہے اوورسیز ہوں، جو فکر مند رہتے ہیں، ان کے لیے آج کا ویڈیو سننا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے سروں پر جو اضافی بوجھ ہے وہ آپ نے کیسے لاد رکھا ہے اور یہ کیسے آپ کو ہلکان کرتا ہے، آج کی کہانی یہی ہے۔ اور یہ کروڑ پتی
پاکستانی عطاء الحق جو ہے وہ پاگل پنے کی دہلیز پہ کھڑا ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے یہ کہانی میں آپ کو آج سناؤں گا. دوستو بات دراصل یہ ہے کہ عطا بھائی کہتے ہیں جی کہ وہ میر پور کے رہنے والے ہیں اور میر پور میں ان کے والد صاحب جوتے گاٹھا کرتے تھے, جوتوں کی مرمت کرتے تھے, جن کو ہم عرف عام میں موچی کہتے ہیں. کہتے خاندان بھر میں میرے باپ کی کوئی عزت نہیں تھی, ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتا تھا, ان سے کوئی پوچھتا نہیں تھا, اور کہتے یہ بات مجھے بڑی کھلتی تھی. اور کہتے جب میں 10 سال کا تھا تو کہتا میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی. کہتا میں اکلوتا تھا اور اس کے بعد میری 3 بہنیں پیدا ہوئیں, 2 بھائی پیدا ہوئے. ستیلی ماں مجھے بہت محبت کرتی تھیں, لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان کو اپنی سگی ماں کی جگہ پا کر ذرا پریشان ہو گیا تھا. کہتا میں ان کو قبول نہیں کر سکا تھا. عطاء الحق کہتے ہیں جی کہ میں نے بڑے کام سیکھے, میں نے جوتا بنانا سیکھا, میں نے موٹر میکینک کا کام سیکھا, میں نے الیکٹریشین کا کام سیکھا, میں نے موٹر وائنڈنگ کا کام سیکھا, صرف اس لیے کہ گھر کی غربت دور ہو جائے. کہتا جی کیونکہ میرے والد صاحب کے پاس صرف ایک پلاٹ تھا اور ایک زمین تھی جو وائی بی جی کے لیے, کاشتکاری کے لیے, اور کچھ نہیں تھا. تو میں اس ذمہ داری کو بچپن سے محسوس کرتا تھا کہ میں نے بھی بچپن میں زندگی گزاری غربت کے اندر, میں اپنے باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو کہتا جی میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا اور میں نے گریجویشن کر لی, ٹیکنیکل کوئی انسٹیٹیوٹ تھا وہاں سے ایک ڈپلومہ لے لیا, اور میں کبھی موٹر سائیکل ٹھیک کر کے, کبھی گاڑی ٹھیک کر کے, کبھی وائنڈنگ کر کے, کہتا میں بہت سارے کام کر کے نا گھر میں 200-250 روپے روزانہ لے آتا تھا. کہتا اس کی وجہ سے میرے گھر کا نظام بڑا بہترین چل رہا تھا, باقی ابا کی کمائی تھی. کہتا جی ایک وقت آیا میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا. کہتا اب میرے والد کو جب فالج ہوا تو میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے, میری والدہ جو ہیں وہ عمر میں بھی میرے والد سے بہت چھوٹی تھی, لیکن اب ان کی کفالت تو کرنی تھی. اب والد صاحب اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ کماتے. کہتا وہ بستر پہ آ گئے, اور اس کے بعد جب وہ چلنا شروع ہوئے تو وہ واکر سے چلتے تھے, لیکن کمانے جوگے نہیں رہے تھے. عطاء الحق کہتا ہے کہ افتخار بھائی میری عمر اس وقت 21-22 سال تھی جب میں نے گریجویشن کی ہے. تو کہتا جی کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کے علاوہ سارے بڑے بڑے گھر اس لیے تھے کہ تقریباً سارا گاؤں جو ہے نا وہ یورپ میں تھا, ڈنکی لگا کے ان کے بچے جا چکے تھے. اب عطاء الحق ایک سینسٹیو آدمی تھا, سوچتا تھا, غربت سے نکلنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ خاندان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اس کے باپ کو بٹھایا جائے, لیکن خاندان والے اس غریب آدمی کی عزت نہیں کرتے تھے. تو اس کو صرف فیصلہ سنایا جاتا تھا, جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. اب یہ ایک حساس آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کرے. تو اس کے ذہن میں ایک ہی حل آیا, اور وہ یہ تھا کہ یہ یورپ چلا جائے ڈنکی لگا کے. اب ڈنکی لگانے کے لیے جب اس نے ڈنکر سے بات کی, ایجنٹ سے, تو پتہ یہ چلا کہ جی 11 لاکھ روپے میں اس کی بات ڈن ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ آدھے پیسے آپ ابھی دے دیں اور آدھے پیسے جب آپ یونان جا کے اپنے گھر والوں کو فون کریں گے تو تب دے دینا. دوستو اب ڈنکی ایک غیر قانونی راستہ ہے, میں اس پہ بڑی دفعہ بات کر چکا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. عطاء الحق صاحب نے آدھے پیسے دیے زمین بیچ کے, باپ نے زمین بیچی, اور باپ نے یہ کہا کہ اس زمین کے عوض جو میں بیچ رہا ہوں اس میں تیرے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے, اور وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں, تو یہ تیرا فرض بنتا ہے کہ تو ساری زندگی ان کی کفالت کرے گا. اور عطاء الحق پہلے ہی اس محبت سے اور اس جذبے سے اور اس ذمہ داری سے سرشار تھا. اس نے ہاں کر دی, اور ایک وعدہ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان ہو گیا, زبانی معاہدہ. اور عطا صاحب نے یہاں سے کوئٹہ گئے, کوئٹہ سے ایران گئے, ایران میں کوئی 25 دن کے بعد انہوں نے ترکی والا سارا سفر کیا. ترکی میں تقریباً 15 یا 16 دن رہنے کے بعد اس کی قسمت نے یاوری کی, اور یہ ایک کشتی کے ذریعے یونان پہنچ گیا. اب یونان جاتے ہی اس کے لیے آسانی اس لیے ہو گئی کہ یہ کام جانتا تھا, تو 3-4 دن کے بعد اس نے کہیں نہ کہیں کوئی محنت مزدوری کر لینی. یہ بال کاٹنے بھی جانتا تھا, اس کے بعد یہ کھانا بہت اچھا پکاتا تھا, اس کو موٹر وائنڈنگ بھی آتی تھی, یہ ہیٹنگ کا کام بھی کرتا تھا,
یہ استری بھی ٹھیک کر لیتا تھا، یہ پلمبر بھی تھا. تو اس نے بڑی جلدی جب وہاں وہ کہتا ہے جب لوگ وہاں پر 50-60 ریال کے لیے سارا دن 18 گھنٹے کام کرتے تھے، تو اس نے 100 ریال بڑے آرام سے 100 یورو بڑے آرام سے کما لینے صرف اپنے ہنر کی وجہ سے. اور اس کی کمائی کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر اس کے گھر والوں کی زندگی میں تبدیلی آنے لگ گئی. عطا کہتا ہے میں بہت خوش ہوتا تھا جب میرے بہن بھائی اچھے کپڑے پہنتے تھے، عید آتی تھی، وہ اسکول جانے لگ گئے تھے اور بڑے ہو رہے تھے. ماں بھی خوش ہو گئی تھی، باپ کی صحت بھی بڑی اچھی ہو گئی تھی، اور ابا بڑی دعائیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ یار میرا پتر ورگت کو تو ہے ہی نہیں. اور مجھے صرف یہ دھن تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو گھر بنا دوں اور ایک عدد گاڑی لے دوں تاکہ میرے باپ کی رسپیکٹ کی جائے. دوستو یہ جو اوورسیز ہوتے ہیں نا یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جو بھی اوورسیز ہے ان میں سے 90% تو اپنی غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو اپ کرنے کے لیے جاتے ہیں. بہت کم کاروباری ہوتے ہیں نا جن کا بزنس ہوتا ہے اور وہ پھر بزنس کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو جائے. تو عطا کہتا ہے جی کہ میں نے افتخار بھائی پہلے یونان میں کام کیا، اس کے بعد کہتا میں اٹلی چلا گیا. اٹلی کے اندر میں نے پہلے ایک جو ہے نا باربر کی شاپ کھولی. میں بال کاٹا کرتا تھا، 2-3 لڑکے رکھے، ایک بنگالی رکھا، ایک پاکستانی رکھا. کہتا میرا کام چل گیا ناپولی میں. تو ناپولی کے اندر بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑا دیسی سا اٹلی کا، آپ کو لگے گا کراچی آ گئے ہیں آپ. تو ناپولی کے اندر اس کا کام چل پڑا. اس نے 3-4 دکانیں کر لیں، ہن برسنے لگے. اس کے بعد ساتھ اس نے ہوم اپلائنس کا کام شروع کر دیا اور اس نے اٹلی میں ڈاکومنٹ سپلائی کر دیے. کہتا ہے افتخار بھائی اس سارے عرصے کے اندر ہوا یہ کہ میرے بہن بھائی پڑھتے رہے، عزت کے ساتھ کالج یونیورسٹی جاتے رہے. میں نے اپنے باپ کا علاج کروایا، میں نے اپنے باپ کو گھر بنا کے دیا. کہتا اسی گھر پلاٹ کے اوپر وہ تقریباً 14 مرلے جگہ تھی. کہتا میں نے ایک بہترین کوٹھی کھڑی کر دی. کہتا میں نے جب وہ گھر بنایا 2-2.5 سال اس میں لگ گئے. کہتا اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو ایک گاڑی خرید کے دی، اور میری 3 بہنیں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں، میرے 2 بھائی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. کہتا میں بہت خوش تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. کہتا جی اس کے بعد ہوا یہ کہ میری جو ایک بہن ہے 3 بہنوں میں سے، کہتا جی اس کے بارے میں مجھے والدہ نے بڑے تفکر سے فون کر کیا اور کہا جی کہ یہ کوئی لڑکا ہے اس کی یونیورسٹی کا، یہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے. کہتا جی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھیں جو ساری سچویشن آپ نے بتائی ہے، تو اگر لڑکی محبت کرتی ہے، ہم والدین بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت ہو، تو اگر وہ محبت پہلے سے موجود ہے تو کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے. اس کی والدہ نے بڑی مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ تیری سگی بہن ہوتی تو میں تجھ سے پوچھتی، تو نے کس طرح سے منہ بھر کے بات کر دی. کہتا جی میں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا، والد کو سمجھایا، وہ باز نہیں آئے. الٹیمیٹلی کہتا میری وہ بہن ایک دن گھر چھوڑ گئی، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں گھر سے بھاگنا. اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو روتے ہوئے انہوں نے مجھے کال کی، میری والدہ نے اور والد نے. انہوں نے کہا جی ہماری تو عزت نہیں رہی، ہم تو برباد ہو گئے، ہماری بیٹی نے ہمیں تو منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑا. کہتا جی میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کی شادی کر دیں، لیکن آپ لوگ نہیں مانے. کہتا اتفاق سے افتخار بھائی اسی وقت میرے ڈاکومنٹس بن گئے اٹلی کے. کہتا میں نے ڈاکومنٹس ملتے ہی 3 دن کی ٹکٹ کرائی ہے. کہتا جی میں نے کام اپنے ورکرز پہ چھوڑا اور میں سیدھا پاکستان آ گیا. کہتا پاکستان آیا، اس لڑکے کا پتہ کیا، اس کے گھر کا پتہ کیا، اور کراچی سے جا کے میں اپنی بہن کو اور اس لڑکے کو لے آیا اس وعدے کے ساتھ کہ تمہاری شادی کرا دی جائے گی. میں نے اس کے گھر والوں کو گارنٹی دی، کیونکہ میں نے جب اپنی بہن سے ملاقات کی تو اس نے کہا جی میں مر جاؤں گی، میں کچھ کر لوں گی، لیکن میں نے شادی اسی کے ساتھ کرنی ہے. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنے ذمہ داری کے اوپر اپنے والدین کو گارنٹی دے کر اپنی بہن کی شادی کروا دی. کہتا جب اس کی شادی ہوئی ہے تو میں نے بڑی دھوم دھام سے خرچہ کیا، رخصت کیا، جہیز دیا. تو پتہ ہی چلا جی 2-3 مہینے کے بعد کہ جی بہن بہت ناراض ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ میں تو بے وقوف تھی،
میرے بھائی کو اور والدین کو چاہیے تھا کہ میری شادی یہاں نہ کرتے، وہ تو کچھ کماتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی بہن کو یہ جب کہا تھا کہ وہ کماتا نہیں ہے تو اس نے کہا جی میں بھوکی رہ لوں گی، شادی یہیں کروں گی۔ کہتا خیر مجھے اللہ نے دے رکھا تھا، کہتا جی میں نے اپنے بہنوئی کو ایک کام کروا دیا ہوں۔ کہتا اس کا کاروبار کروایا، میں نے 10-15 لاکھ روپے لگائے، بہن خوش ہو گئی۔ کہتا اسی عرصے میں میری والدہ نے کہا جی کہ دوسری بہن کی شادی جو ہے وہ اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں کہا بسم اللہ۔ کہتا اس شادی کے اوپر تقریباً اس دور میں 17 لاکھ روپے خرچہ آیا۔ عطاء الحق نے اپنی بہن کی شادی پہ لاکھوں روپے لگا کے اس کو رخصت کر دیا، پاکستان نہیں آ سکا تھا۔ کہتا جی 2-3 مہینے گزرے تو پتہ چلا جی میری والدہ نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ پتر ہم تو پھنس گئے، میری بہن کا بیٹا ہے اور نوکری کوئی ہے نہیں، تو جس طرح تم نے پہلی بہن کے ساتھ مہربانی کی اس کے ساتھ بھی کر دو۔ کہتا جی میں نے دوسرے بہنوئی کو بھی کاروبار کروایا اور کوشش کی کہ یہ کچھ کمانے لگے۔ کہتا میری والدہ خوش ہو گئی۔ کہتا ڈیڈی سے میری جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے تیرے ورگا پتر ہی کوئی نہیں پتر، تو کلہ ہی گئے شیر ببر، اور ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں نے زمین بیچی ہے، تو جو تو نیکی کر رہا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ وہ زمین آج ہوتی تو شاید اتنے کروڑ کی ہوتی۔ تو والد صاحب ہمیشہ یہ مجھے کہتے تھے، جو مجھے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں تو پہلے ہی تیار تھا نا ساری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے۔ دوستو یہ جو اقربا پرور ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، تفکر میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور اوورسیز تو پاکستان میں بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو عطاء الحق بھی ایسے ہی تھا۔ کہتا جی تیسری بہن کی شادی کی باری آئی تو میری والدہ نے کوئی لڑکا دیکھا تھا۔ کہتا اس شادی میں گیا، کہتا میرے 20-25 لاکھ روپے پھر لگے، میں نے اپنی تیسری بہن کی شادی کر دی، اور جب تینوں بہنوں سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا چلیں بھائیوں کی کرتے ہیں۔ کہتا بھائی سے کہا شادی کر لے، تو اس نے کہا جی کہ پہلے میں نے نوکری کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یار کوئی کاروبار کرو، نوکری میں تو گزارے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے نوکری کرنی ہے، میں نے ماسٹرز کر رکھا ہے تو میں نوکری کروں گا۔ کہتا افتخار بھائی، اس نے مجھے کہا کہ 20 لاکھ روپے مجھے چاہیے رشوت کے لیے، میری نوکری ہو جائے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اس 20 لاکھ کو میں ڈبل کر دیتا ہوں، کوئی کاروبار کر لے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نوکری کرنی ہے۔ خیر جی وہ 20 لاکھ روپے دیے، میں نے بھیجے جیسے تیسے۔ میرے بھائی صاحب نے کسی کو پیسے دیے اور وہ صاحب پیسے لے کر بھاگ گئے۔ اب جی میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اگر وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے؟ تو کہ جی میرے والد صاحب کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کہ تو میرا شیر ببر ہے اور دیکھ اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ نوکری کرنا چاہتا ہے بیچارے، اس کی شادی بھی کرنی ہے، تو خود سوچ کہ اس نے نیک نیتی سے پیسے دیے تھے، اس کو کیا پتا اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ کہتا ہی میں نے اس کو کہا، والد صاحب سے کہا ابا جی آپ سوچیں میں نے اس کو منع کیا تھا اور میں نے کہا تھا کاروبار کر لے، تو اس نے نہیں کیا، میری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا نہیں تو چھوڑ دے، تو بکواس کر رہا ہے، تو اس کو دوبارہ پیسے بھیج۔ پھر ان کی کہیں بات ہوئی 26 لاکھ روپے میں، کہتا میں نے 26 لاکھ روپے دیے، خیر بھائی کی نوکری ہو گئی۔ کہتا جب نوکری ہوئی تو میں نے یہاں سے پیسے بھیجے اور اس کی میں نے شادی کروا دی۔ کہتا جی وہ جب بھابھی گھر میں آئی ہے تو میری ماں کو تو عادت ہی نہیں تھی بہو کو برداشت کرنے کی، روز جھگڑے، روز لڑائیاں، روز باتیں۔ ماں کہے جی یہ پیسے نہیں دیتا، گزارا نہیں ہوتا۔ میں کہتا تھا اچھا آپ کے گزارے کے لیے جتنے پیسے چاہیے جو میں ابا کو بھیجتا تھا، کہتا میں نے پیسے بڑھا دیے کہ بھائی اور اس کی بیوی سکون سے رہ سکے۔ کہتا اسی طرح میں نے اپنے دوسرے بھائی کی بھی شادی کروا دی، اس کو بھی کاروبار کروا دیا۔ کہتا افتخار بھائی مسئلہ یہ آ گیا کہ جو پہلی بہن کی شادی کی تھی وہ اب تانے دے رہی ہے کہ جی تم نے مجھے غلط جگہ پہ آ دیا۔ اس کا میاں فون کر رہا ہے کہ جس نے لو میرج کی تھی کہ جی میرا تو کاروبار ختم ہو گیا۔ اب وہ فون کری بھائی جان ایک 10 لاکھ روپے بھیج دیں، بس 10 لاکھ روپے آ جائیں گے تو کاروبار بہترین ہو جائے گا۔ کہتا جی میں نے پیسے بھیج دیے۔ کہتا میں ان کے لیے پریشان رہتا تھا، ہلکان رہتا تھا، ان کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، دن میں بار بار فون کرتا تھا، میسیج کرتا تھا، تحفے بھیجتا تھا، پاکستان جب آتا تھا ان کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے پاکستان سے یہ آواز آئے کہ یار سب اچھا ہے بھائی، کمال ہو گیا، اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔
اور میں ان کا گریڈ اپ کر کے وہاں لے جانا چاہتا تھا ان کی زندگیوں کو. کہتا ہے یہ سارے معاملات چلتے رہے. کہتا ہے جب میرا پاسپورٹ بن گیا تو یہ یورپ میں شامل ہو گیا تھا, یو کے. تو کہتا میرے کئی دوست تھے جو یو کے شفٹ ہو رہے تھے. کہتا جی میں بھی یو کے آ گیا اور لندن کے اندر. کہتا جی میں نے سوچا کہ میں یہاں رہوں, کیونکہ جب بریگزٹ ہوا ہے نا تو اس وقت لوگ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ اگر وہ یورپ کے تھے تو وہ یو کے میں, یا یو کے لوگ یورپ میں نیشنلٹی لے سکتے تھے, قیام کر سکتے تھے. وہ کیا قانون ہے یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن آپ اوورسیز جانتے ہیں. عطا اللہ کہتا ہے جی کہ میں جب آیا میں نے وہاں بھی کام چلنے دیا, میں نے یہاں پر آ کر ہوم اپلائنس کا کام شروع کر دیا. کہتا ہے افتخار بھائی گھر سے مجھے کبھی اچھی خبر نہیں آئی. کبھی سیڑھیوں کا مسئلہ ہے تو کبھی کچن کا نلکا بھی خراب ہے تو مجھے فون کرتے تھے, اور میں پاکستان سے یو کے سے فون کر کے کسی پلمبر سے کہتا تھا یار جاؤ یار وہ میرے گھر کا نلکا ٹھیک کر دو. کہتا میرے بھائیوں نے جب پیسے مانگنے میں نے بھیج دینے, ان کے دوران جھگڑے رہنے لگے. کہتا تیسری بہن جو میرے والدہ نے بیائی تھی وہ بہت غصے والی تھی, چرب زبان تھی, ہر بات میں تڑی کراتی تھی میاں کو کہ ہم کوئی بھوکے ننگے نہیں ہیں, میرا بھائی ہے اور تو نے میرے بھائی سے پیسے لے کر کاروبار کیا, تیری اوقات کیا تھی. اب کہتا جی میری اس بہن کے جھگڑے شروع ہوئے اس کی چرب زبانی کی وجہ سے. 2 بار کہتا میں پاکستان گیا اس کو سمجھانے کے لیے, صلح کرا کے آؤں, لیکن کھوتی بورڈ تھلے والا حساب رہا. کہتا الٹیمیٹلی میری اس تیسری بہن کو اس کی بد زبانی کی وجہ سے طلاق ہو گئی. کہتا میری امی کی پوری سپورٹ تھی اس کے پیچھے. کہتا وہ پیسے جو میں نے دیے تھے میری امی اس کے اوپر میرے بہنوئی کو ذلیل کرتی تھی کہ تیری اوقات کیا ہے, تجھے تو ہم نے کاروبار کروایا اور تو اس قابل ہی نہیں تھا. کہتا میں امی کو منع کرتا تھا کہ یہ باتیں مت کریں, داماد ہے. اور وہی ہوا, اس نے کہا جی کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں, تو انہوں نے کہا ہاں دے دے طلاق. اس نے بھی طلاق دے دی. کہتا افتخار بھائی میں شدید پریشان ہوا, میں بہت رویا. جس بہن کے لیے میں نے اتنا کیا تھا, اس کا گھر بسانے کے لیے اتنی کاوشیں کی تھی, اور بچپن سے جس سے اتنی محبت تھی, کہتا جی اس بہن کو میری طلاق ہو گئی. کہتا مجھے نہیں پتا میرے والدین کے دل پہ کیا گزری, میں 2-3 مہینے پریشان رہا. کہتا اسی پریشانی میں مجھے خبر آتی ہے کہ وہ جو 3 دکانیں میری تھیں وہ جن کو بھی دے کر آیا تھا اٹلی میں, ناپولی میں, انہوں نے کہا جی کہ ہم تجھے اتنے پیسے دے چکے اور یہ ہو چکے. اور انہوں نے حساب کھاتے برابر کر کے کہا جی 2-4 ہزار یورو ہیں وہ تو اپنے لے لے, اور یہ تیری دکانیں نہیں ہیں. کہتا میں نے اس پریشانی کے عالم میں کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے, کہتا جی میں نے ان سے کہا جی آپ پیسے بھیج دیں, اور میں نے وہاں جا کے سائن انگوٹھے کر دی جو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے نا قانونی کارروائی. کہتا میں وہ دیا ہوم اپلائنس کی دکان, کہتا میں نے وائنڈ اپ کر دی تھی. کہتا بڑی اچھی انکم ہوتی تھی میری. کہتا 7-8-10 ہزار یورو مہینے کے کمانا میری شاپ کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن میں کسی کل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا. ویسے بھی ان ورکرز نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا. تو کہتا افتخار بھی ہو سکتا ہے میں ان کو یہ ویسے ہی دکانیں گفٹ کر دیتا, لیکن انہوں نے بھی اپنی اوقات دکھا دی. کہتا افتخار بھائی میرے جتنے دوست مجھے فون کرتے تھے, پہلی کال میں حال چال پوچھتے تھے, اور تھوڑی دیر کے بعد یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن فون کر کے کہتے تھے یار اتنے پیسے چاہیے. کہتا افتخار بھائی میری جتنی بساط تھی, جتنی اوقات تھی, کہتا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کیا, ان کی نوکریوں کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے, ان کی بہنوں کی شادیوں کے لیے, ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے. اور کہتا جی میں نے اپنے گھر میں جتنی رحمتیں لانی چاہی تھی, برکتیں اللہ کی چاہی تھی, کہتا ہے وہ نہیں تھیں. کہتا جی میرے باپ اور میری ماں میں شدید اختلافات شروع ہو گئے انہی رشتوں کی وجہ سے, کہ ماں کہتی تھی کہ تو نے رشتہ کیا, باپ کہتا تھا تو نے اپنی مرضی سے کیا. اب ان دونوں کی صلح مجھے کرانی. کہتا جی میں ایک دفعہ پاکستان بھی آیا, ان سب کو بٹھایا, میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے آج تک شادی نہیں کی, میں آج تک محنت کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھے آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چاہیے, ایک خبر چاہیے کہ یار سب اچھے دی آواز ہے, اللہ کا شکر ہے ہم بڑے خوش ہیں, بہن بھائی اپنے گھر میں راضی ہیں. کہتا ایسا کچھ نہیں تھا. کہتا جس بھائی نے نوکری کی تھی اس کی بیوی
اکثر ناراض ہو کے گھر چلی جاتی تھی. جب میں نے فون کرا تو وہ کہتی تھی بھائی جان آپ کی والدہ جو ہیں وہ چرب زبان ہے, ہر بات پہ مجھے ذلیل کرتی ہیں. اب گاڑی کہتا میری تھی, گھر میرا تھا, پیسے میرے تھے اس گھر میں. میری والدہ اس کو کہتی تھی کہ تمہاری اوقات کیا, تمہارے گھر میں کیا, دیکھو ہمارے گھر میں دنیا کی ہر چیز ہے. کہتا ہم شہر میں شفٹ ہو گئے تھے, میں نے ایک بڑا گھر بنا دیا. کہتا افتخار بھائی وہ تفکر کہ میں اپنے گھر والوں کو اپ گریڈ کروں اور ان کی مسئلے حل کروں, وہ میرے لیے مسائل بن گئے. کہتا میں خود مسائل کا شکار ہو گیا. اب کبھی ایک بہن بھائی کا جب مسئلہ ہو رہا ہے بھائی کا, کبھی کوئی میاں بیوی لڑ پڑے ہیں, کبھی بہن اور اس کا بہنوئی کا ایشو ہو گیا, کبھی ایک بہن گھر میں آگے بیٹھی, ایک تو آگے بیٹھ گئی تھی. اب جب وہ مجھ سے کہیں کہ تو شادی کر لے تو وہ شادی نہیں کرتی تھی. اب جب وہ گھر میں آگے بیٹھی اس نے دونوں بھابھیوں کی زندگی عذاب کر دی, اور وہ ان کو کہتی تھی کہ دیکھو باہر کی آ کے رج کے کھا رہی ہیں, عزت کے ساتھ رہ رہی ہیں, اور میں اجڑ کے آ گئی. کہتا میری امی بھی یہی بات کہتی تھی کہ دیکھو باہر کی آ کے کھا رہی ہیں تو ساڑی اجڑ کے بہ گئی. کہتا ہے افتخار بھائی میں ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھیں اپنی اپنی زبان ہوتی ہے, اپنے اپنے رویے ہوتے ہیں, اپنا اپنا اخلاق ہوتا ہے. کہتا میری دونوں بھابیاں اچھی خواتین تھیں ہیں, لیکن کہتا میری ماں جو ہے ان کو صرف یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کیوں اجڑ کے آ گئی ہے میرے گھر میں. کہتا ہے افتخار بھائی میں کسی کی لگی لپٹی نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے آخر میں آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں, کیسے نکلوں اس تکلیف سے. تو وہ کہتا ہے جی کہ میری ماں نے اور میری بہن نے مل کے میری دونوں بھابھیوں کی زندگی اجیرن بنا دی. اب بھابھیاں مجھے کال کرتی تھی اور روتی تھی کہ دیکھیں عطا بھائی ہم نے کیا کیا ہے, اگر اس کا اپنا اس نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ایسے کیا. پھر وہ جو پہلی بہن تھی اس کا اور اس کے میاں کا جھگڑا رہتا تھا, وہ بھی اکثر ناراض ہو کے گھر آ جاتی تھی, تو دونوں بہنیں مل کے دونوں بھابھیوں کی زندگی عذاب کر دیتی تھی. اماں ان کو سپورٹ کرتی تھی. میں اماں کو فون کرتا تھا, کہتا افتخار بھائی میں دن رات محنت کر رہا ہوں, میں اپنا بزنس بنا رہا ہوں, مجھے 100 پرابلمز ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا, کبھی کسی نے نہیں پوچھا عید کیسی گزری, تم نے عید میں کیا پہنا تھا, کیا کھایا تھا. کہتا جی بس پیسے بھیج دو, یہ مسئلہ ہو گیا, پیسے بھیج دو, کیونکہ میرے گھر والوں کے سارے مسئلوں کے حل پیسے میں تھے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے وہ ایک پلاٹ جو شاید 14 لاکھ کا اس وقت بکا تھا, میں 14 کروڑ سے زیادہ خرچ چکا تھا, لیکن نہ ان کے مسئلے حل ہو رہے تھے, نہ پلاٹ کا احسان میرے سر سے اتر رہا تھا. اور ابا جی ہر وقت مجھے صرف ایک بات کہتے تھے, پہلے وہ کہتے تھے شیر ببر میرا, پھر وہ مجھے ایک لمبا لیکچر دیتے کہ دیکھ پتر تیرے بہن بھائیوں کا حق تھا, میں نے تجھے دے دیا, آج وہ پلاٹ ہوتا تو اتنے کروڑ روپے کا ہوتا, اور تو نے بھاگنا نہیں ہے اس ذمہ داری سے. کہتا ہے افتخار بھائی میں شدید مایوس ہو گیا, ڈپریشن اور انزائٹی نے میرا بیڑا گرک کر دیا, اور جب میں نے سیشن لینے شروع کیے تو مجھے انہوں نے گولیاں لکھ کر دیں. کہتا میں نے جب اپنے گھر والوں کو اپنی پوزیشن بتائی تو انہوں نے نہیں, کسی نے افسوس کیا, کسی نے کچھ نہیں کہا. تو میرے باپ نے صرف مجھے یہ کہا کہ بیٹا اگر تو تھک گیا ہمیں پالتے پالتے تو ہمیں کہہ دے, ہم تیرے لیے مر گئے, تو ہمارے لیے مر گیا. کہتا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا, میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں پیسے نہیں بھیجوں گا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے مسائل حل کر لیں اور مجھے آپ کی طرف سے خوشیاں ملیں تو میں بڑی جلدی ریکور ہو جاؤں گا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہ تو وہاں کیا کرتا ہے, کیا گل کھلاتا پھرتا ہے, تو نے شادی بھی اس لیے نہیں کی, تو ہو سکتا ہے تو شراب خانے جاتا ہو. تو اپنی مصیبتیں یا اپنی کیے کی سزا جو ہے نا وہ ہمیں یہ مت سنا کہ ہماری وجہ سے تو پریشان رہتا ہے. کہتا جی میں نے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے میں ڈپریشن میں ہوں, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ابا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان سے خوشخبری ملے, مجھے پتہ لگے میرے گھر والے سکون سے ہیں, آرام سے ہیں. لیکن کہتا جی والد صاحب تھے ہی غصے والے اور زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, تو انہوں نے میری اس بات کو ایسے لے لیا. کہتا میں کوئی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ ابا جی ناراض نہ ہو جائیں. اب میرے باپ میں میری جان, میں اپنے بہن بھائیوں سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مجھے پھر پینک اٹیکس ہوتے ہیں, مجھے ہاسپٹل لے جاتے ہیں, اور کچھ عرصے کے لیے
میں کہتا جی پاگل پنے کا شکار ہو گیا. کہتا 1.5-2 مہینے میرا ٹریٹمنٹ ہوا اور ڈاکٹرز نے مجھے بٹھایا. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم جو پریشان ہو نا اس پریشانی سے نکل جاؤ. اور ٹھیک ہے تمام گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں, تمہارے گھر میں بھی ہوں گے, لیکن تم اس قدر انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہو اور اس قدر تفکر کا شکار ہو جاتے ہو کہ وہ تمہاری باڈی پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے, تو اس لیے خدا را یہ مت کرو. کہتا خیر مجھے اس 1.5-2 مہینے کی کوئی بات یاد نہیں تھی. کچھ اسکیچز تھے جو میرے سامنے آتے تھے جب میں جن دنوں میں پاگل رہا. کہتا باقاعدہ میں پاگل ہو گیا تھا. عطا کہتا جی کہ میری عمر 42 سال ہو چکی تھی اور ایک روز کہتا جی میرے شو روم کے اوپر ایک خاتون آئی, روبی اس کا نام تھا. ایک اس کی بیٹی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ جی اس کو پاکستان سے کوئی پاکستانی بیاہ کر لایا تھا اور وہ بد کردار تھا. عمومی جو ایک سچویشن ہوتی ہے یہ سچی ہوتی ہے. اور انہوں نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھا. یہ بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی اور مجھے پاسپورٹ ملا تو میں نے پھر بہتر یہ سمجھا کہ میں کنارہ کشی کر لوں, تو میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی کیونکہ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی. اور دوستو ایسا ہوتا بھی ہے, یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے. کہتا ہے روبی کی بیٹی جو ہے 7 سال کی تھی. میرے پاس جگہ نہیں تھی, میں نے پھر بھی اس کو جاب دے دی. کہتا جی میں اس کو 530 پاؤنڈ ہفتے کے دیتا تھا. وہ 4 دن فل ڈے اور 2 دن ہاف ڈے کرتی تھی اور سنڈے کی چھٹی. تو وہ بڑی خوش ہو گئی بیچاری. کہتا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور روبی نے کافی حد تک میرا کام سنبھال لیا. وہ ساری چیزیں جانتی تھی, پڑھی لکھی تھی, سمجھدار تھی, تیز تھی. تو کہتا جی روبی میرے بزنس کا ایک خاص حصہ بن گئی. کہتا جی ہم نے ڈیوزبری میں اور ایک اور جگہ پہ کہتا ہم نے اور سٹورز کھولے اور وہ ہم دونوں مل کے سارے کاروبار کو چلا رہے تھے. عطا اللہ کہتا ہے جی افتخار بھائی تقریباً 2-2.5 سال میں میرا بزنس سچی مچی 2-3 گنا بڑھ گیا. کہتا ہے شاید میں لاشعوری طور پہ روبی کی کمپنی کو انجوائے کر رہا تھا اور زیادہ محنت کرتا تھا. وہ بھی کاروباری ذہن کی تھی. کہتا ایک وقت آیا کہ روبی نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں. روبی کی عمر اس وقت تھی تقریباً 31 سال. کہتا میں 42-43 سال کا تھا, 11-12 سال بڑا تھا. خوبصورت روبی. اور میں نے اس کو سوچا اور سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے روبی سے جب شادی کر لی تو میری زندگی بڑی پرسکون ہو گئی. لیکن اس شادی پر میرے باپ نے, میری ماں نے, میرے بہن بھائیوں نے بڑا شدید اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ تیرے اندر کون سا ایسا عیب تھا, تو ایک طلاق یافتہ سے شادی کر رہا ہے اور تجھے پاکستان لا کے کرنا چاہیے تھی. کہتا میں پاکستان نہیں آ سکتا تھا, حالات ایسے تھے, یہ سارے معاملات چل رہے تھے. کہتا جی میں نے معافی مانگ لی اپنے گھر والوں سے. اور جب میں روبی کو لے کر پاکستان آیا اور میرے گھر والوں سے وہ ملی ہے تو کہتے جی میری ماں نے, میرے باپ نے اس کو سامنے بٹھا کر اس کے منہ پہ کہا کہ تو ایک لٹیری عورت ہے اور تو بڑی تیز ہے, تو نے ہمارا کماؤ پوت جو ہے وہ توڑ لیا ہے. اور کہتا ہے افتخار بھی میں نے اپنے گھر والوں کے خرچوں میں, فرمائشوں میں, مسائل کو حل کرنے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھینچا تھا. کہتا جی روبی کو انہوں نے کہا کہ تو نے بڑی صحیح جگہ پہ ہاتھ مارا ہے. کہتے بالکل اس طرح کی اس سے باتیں کی. اب کہتا کمرے میں ہم جائیں تو روبی روئے. وہ کہے جی کہ آپ کے گھر والے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. کہتا اب جب وہ میرے باپ کے بارے میں کچھ کہے تو مجھے غصہ ہے. اب اس روبی کو نہیں پتا کہ میں اپنے باپ سے کس قدر محبت کرتا ہوں, اس کا کتنا ادب کرتا ہوں, ان کے لیے میں کیا کیا کر چکا ہوں اتنے سالوں میں. کہتا مجھے روبی بری لگنے لگ گئی کہ اس نے میرے باپ کے شان میں جو باتیں کی. کہتا حالانکہ گستاخی نہیں کی, کوئی بری بات نہیں کی, لیکن مجھے لگا کہ اس بھونڈے انداز میں اس نے ڈسکس کیوں کیا روتے ہوئے. کہتا جی میری بہنوں نے بھی اس کی زندگی عذاب کر دی. وہ یہ تمہاری بچی ہے, تم نے اپنی بچی کے لیے ایک ایسا باپ ڈھونڈ لیا جو ساری زندگی کما کے تمہیں دے گا. اور میری بہن نے یہاں تک کہا کہ تم دیکھنا بھائی یہ اب اولاد نہیں پیدا کرے گی, یہ اپنی بچی تم سے پلوائے گی
اور تمہارے سارے کاروبار پہ جائیداد پہ قبضہ کر لے گی۔ کہتا یہ اس سے بھی بری بات تھی جو میری بہنوں نے کی تھی۔ خیر کہتا بھابھیوں کا رویہ بڑا اچھا رہا، ان کے مسائل اپنی جگہ تھے، وہی پھڈے تھے، وہی خرچے تھے، وہی نقصان تھے، اور وہی کاروبار تھا جو بار بار ختم ہو جاتا تھا، اور میں پیسے ڈالتا تھا، پھر وہ کاروبار 2 4 6 مہینے چلتا تھا، کچھ اچھی خبر آتی تھی، اس کے بعد پھر کہتے تھے جی کہ 20 لاکھ بھیج دیو، 30 لاکھ بھیج دیو۔ کہتا افتخار بھائی جب اس ٹرپ کے بعد جب ہم پاکستان سے واپس پہنچے ہیں، کہتا ان دنوں میں ڈیوزبری میں تھا روبی کو لے کے۔ کہتا میرا وہاں بھی گھر تھا، لنڈن میں بھی گھر تھا، کہتا میں نے کافی پراپرٹی بنا لی تھی۔ تو روبی کا رویہ بدل گیا۔ کہتا جی ایک دن میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کی طرف سے تم سے معافی چاہتا ہوں، تو تم اپنا دل صاف کر لو۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں آپ اچھے ہیں، تو بس مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، لیکن جب فیملی بڑھانے کی بات آئی تو اس نے کہا نہیں جی میں اولاد نہیں پیدا کروں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی میری اس بیٹی کا حق مارا جائے گا۔ ہم نے جب شادی کی تھی مجھے اس وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں معافی چاہتی ہوں۔ کہتا جی میں نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، مجھے اولاد چاہیے، میں نے ابھی تک اپنے باپ کی اولاد کو پالا ہے، میں اپنی اولاد کو پالنا چاہتا ہوں، سینے سے لگانا چاہتا ہوں، کھلانا چاہتا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کے حقوق سلب نہیں ہوں گے، یہ میری بیٹی ہے۔ کہتے روبی نہیں مانی۔ کہتا مجھے اپنی بہن کی بات یاد آئی کہ یہ بچہ پیدا نہیں کرے گی کیونکہ تمہیں لوٹنے آئی ہے۔ کہتا افتخار میں میرے دماغ میں بار بار یہ بات چلنے لگ گئی کہ تمہیں لوٹنے آئی ہے، یہ بچہ پیدا نہیں کرے گی۔ اب کہتا جی کہ میں پھر ڈپریشن کا شکار ہو گیا، پھر انزائٹی کا شکار ہو گیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ کہتا پھر وہی دوائیاں شروع ہو گئیں، اور کرتے کرتے ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اچانک میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، میں پاکستان آیا، میں نے باپ کو دفنایا، اور میرے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی کہ جی باپ مر گیا اب تو سربراہ ہے۔ اور کہتا میں بیان نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ کا عاشق، میں نے اپنے باپ کی خاطر اپنی ساری زندگی دن رات محنت کرتے گزار دی۔ کہتا ہے افتخار بھائی سردیاں، برفیں، تھکن، بیماری، کہتا میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، صرف اقربا پروری کے لیے، صرف اپنے باپ کے منہ پہ کہ یار میرے باپ نے میری خاطر پلاٹ بیچا ہے جس پہ میرے بہن بھائیوں کا حق تھا۔ کہتا یہ سارے معاملات ہوئے، میں بہن بھائیوں کو بہت سارے پیسے بھی دے کر گیا، ایک سسٹم بنا گیا کہ جی اب ایسے ہوگا فلاں ہوگا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کا باپ ہوں، اور سب کو روتا دھوتا چھوڑ کے کہتا میں واپس جب یو کے گیا ہوں تو میری جو بیوی ہے اس کا منہ بنا ہوا تھا، جی آپ 15 دن کا کہہ کے گئے تھے۔ میں نے کہا میں نے اس کو بتایا کہ میں 40واں تو کر کے آنا تھا۔ تو کہتا بڑا بولی ہے وہ، اس نے میری بڑی بےزتی کی میری بیوی نے، روبی نے۔ کہتا ہے افتخار بھائی روبی کا رویہ بدلتا جا رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ روبی جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور شاید میری نظر بدل گئی تھی کیونکہ اس نے اولاد پیدا کرنے سے مجھے انکار کر دیا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرے باپ کے بعد کہتا پھر میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میں بیمار ہوا، پھر انزائٹی کا شکار ہوا۔ کہتا اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ پھر بھیج دیا گیا ایک فاؤنٹین ہاؤس ٹائپ جگہ پہ جہاں میرا علاج ہوتا رہا، اور جب علاج ہوا میں بہت بہتر ہو گیا۔ کہتا 2.5 سے 3 مہینے میں روبی صرف 2 بار مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، اور جب میں بہتر ہو گیا اور ان کو لگا کہ میں اب سوسائٹی میں موو کر سکتا ہوں، کہتا جی مجھے جب چھٹی ہوئی ہے میں واپس آیا ہوں تو میری بیوی نے باقاعدہ طور پر مجھے بٹھایا اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور سارا قصہ سنایا تھا، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ مجھے بتاتے کہ آپ پاگل ہیں، آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تاکہ میں یہ سوچتی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ کہتا ہے افتخار بھائی وہ بیوی جس کو میں دل و جان سے چاہتا تھا، جس کو میں نے سہارا دیا تھا، اس کی طلاق پہ کبھی میں نے بات نہیں کی، اس کے کہنے پر میں نے اولاد پیدا نہیں کی، اس نے مجھے پاگل کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم جیسا پاگل آدمی
جو یہ بات چھپا گیا مجھ سے، تو تمہیں چاہیے تھا تم اس پاگل پنے کا ذکر کرتے، اور میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور چونکہ اس بزنس کو بنانے میں اس نے کہا تھا کافی ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے، اور واقعی اس نے میرے ساتھ محنت کی تھی، اور اس نے کہا جی کہ میں تو عدالت جاؤں گی، تم اگر مجھے آسانی سے میرا حق دے دو گے تو مجھے یہ ایک مکان اور یہ کاروبار اور یہ فلاں فلاں اور اتنے پیسے چاہیے، تو ہم اس کو گھر میں ڈیل کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر عدالت تو ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اس سے کیا ڈیل کرنی تھی، باپ میرا مر چکا تھا، میرے گھر کے مسائل حل نہیں ہوئے تھے، میری بہنوں کے گھر اجڑے ہوئے تھے، میری بھابھیوں کی زندگی عذاب کر رکھی تھی میری بہنوں نے، اوپر سے میری بیوی نے مجھے پاگل بھی کہہ دیا اور الزام بھی لگا دیے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں تقریباً 1-1.5 مہینے پھر انزائٹی کا شکار رہ کے پھر پاگل خانے چلا گیا، مطلب ہاسپٹل چلا گیا۔ کہتا میری بڑی بری حالت رہی، اور کہتا اس اسپیل بھی مجھے نہیں یاد۔ دوستوں وہ اس بیماری کا کوئی نام بتا رہا تھا، لیکن مجھے اب نام نہیں یاد، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو وہ کہتا جی کہ مجھے ڈیمنشیا بھی شروع ہو گیا، میں چیزیں بھول جایا کرتا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں جب بہتر ہوا تو کہتا میں چوتھا وزٹ کر کے میں جب آیا ہوں تو حالات جوں کہ توں ہیں، اور جب میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے تو مجھے ایک جو ہے وہ امید کی کرن نظر آئی کہ افتخار بھائی سے بات کروں، افتخار بھائی کیا کہتے ہیں۔ اور کہتا جی پھر میں نے جب اللہ سے دعا کی سورہ بقرہ پڑھ کے تو مجھے آپ کا نمبر مل گیا۔ دوستو یہاں تک کی کہانی عطا کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس وقت وہ طلاق کی دہلیز پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے پوچھا افتخار بھائی میں کیا کروں۔ دوستو میں نے عطا سے ایک بات کی، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اقربا پرور ہیں، آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور آپ نے اقربا پروری کرنی ہے، خاندان کو پالنا ہے، کنبہ پالنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اضافی بوجھ نہیں اٹھانے ہیں۔ اضافی بوجھ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جب اٹلی میں تھا تو میں نے وہاں پر کچھ دوستوں سے جو ڈنکی والے تھے زیادہ تر، میں نے بات کی تھی اضافی بوجھ کی، تو انہوں نے مجھے کہا اضافی بوجھ کیا ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک صاحب اگلے دن رومیو جولیٹ کا شہر ہمیں گھما رہے تھے۔ اس شہر میں جب داخل ہوئے ہم، ویرونا شہر کا نام ہے اٹلی میں، تو میرے میزبان نے 4 پانی کی آدھے لیٹر کی بوتلیں اٹھا لی۔ دوستو دھیان سے سنیے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ میں نے کہا یہ کیوں لی ہیں؟ کہتا جی پیاس لگے گی، ابھی آپ نے ویڈیوز بنانی ہے، شہر گھومنا ہے۔ میں اور علی جب ابھی یورپ گئے تھے تو میں نے کہا تھک جائیں گا، کہتا نہیں جی لاؤ، ہم نے تو بھینس کی پہلی دھاریں لی ہوئی ہیں دودھ کی، ہم نہیں تھکتے، میں تگڑا آدمی ہوں۔ اس نے وہ 4 بوتلیں اٹھا لیں۔ دوستو 15-20 منٹ کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے وہ دوست وہ بوتلیں پھینک رہے تھے ڈسٹ بن میں۔ میں ان کے پاس آیا، میں کہا تو کہہ رہے سی کہ بوتلیں میں چوک کے پھیر لواں گا، تھکاں گا نہیں، تو پھینک کیوں رہا؟ کہتا جی بازو دکھ گیا میرا۔ میں نے کہا تیرا بازو دکھ گیا؟ کہتا ہاں۔ دوستو اس کی عمر تھی 38-40 کے قریب، بڑا فٹ آدمی۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ کل رات کو جو میں بات کر رہا تھا نا اضافی بوجھ یہاں پر اٹھا کر مت پھریں، وہ یہ اضافی بوجھ ہے۔ میں نے تجھے کہا تو تھک جائے گا، تو نے کہا نہیں تھکوں گا۔ 2 لیٹر پانی اٹھا کر تو چل نہیں سکا اور تو نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ بوتلیں ڈسٹ بن کی نظر کر دیں، تو بھائی تو نے جو تفکر کے بوجھ یہاں اٹھا کے پھر تو اضافی بوجھ، بہن کی فیس دینی ہے، فلاں کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، اور جی اس کے میاں نے اس کو گھر سے نکال دیا، میری بہن کو طلاق ہو گئی، میرا بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں کا کوٹھا ٹہ گیا، فلاں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فلاں کو موٹر سائیکل لے کے دینا ہے، سگرا دی تیدی منگنی ٹوٹ گئی۔ یہ ہیں وہ اضافی بوجھ جو آپ اٹھا کے پھرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پانی کی بوتل کا تو بوجھ آدھا لیٹر ہوتا ہے، لیکن جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کا بوجھ ٹنوں وزنی ہوتا ہے جو آپ اپنے سروں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جن مسئلوں کو آپ حل نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ دوستو یہ ساری بات میں نے عطا سے کی۔ عطا نے مجھ سے پوچھا میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تو ایک دیالو آدمی ہے اور تو کوشش کر کہ تیرے حالات تیری بیوی کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، اور وہ جیسا چاہتی ہے محبت کے ساتھ تیری عزت بھی رہے، تیرا پیار تیرا گھر برقرار ہے تو اس کو جاری رکھ، لیکن اپنے دماغ سے بوجھ اتار دے۔ اپنی بیوی کے سامنے کبھی بات نہیں کرنی کہ میری بہن کا جھگڑا ہو گیا، فلاں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی پاکستان کا مسئلہ بیوی سے ڈسکس ہی نہیں کرنا، اور اس کو یہی کہنا ہے
کہ بیگم تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور پیار سے محبت سے اپنی بیوی کو روبی کو اس جگہ پہ لے آنا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے پہ راضی ہو جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ دیکھے گی کہ اس کو میری فکر بھی ہے، میری بیٹی کی فکر بھی ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ اللہ کے بندے، جب تو ہر وقت اپنی بیوی سے پاکستان میں ہونے والے مسائل ڈسکس کرتا رہے گا تو وہ بھی بیچاری پاگل ہو جائے گی۔ کوئی عورت گھر توڑنے کے لیے گھر نہیں بساتی۔ اور میں روبی بہن سے بھی کہوں گا کہ بہن، عطاء الحق نے جتنی مجھے بات بتائی، اس نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، تو خدا را ایک شخص اتنا لمبا پینڈا کٹ کے آیا ہے، ادھر زیادتی نہ کرو۔ اور عورت تو ویسی محبت کا نام ہے، دینے کا نام ہے، عطا کرنے کا نام ہے، خدمت کا نام ہے۔ تو آپ عطاء الحق سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق ختم نہ کریں اور خاندان کو آگے بڑھائیں۔ اللہ خیر کرے گا۔ دیکھیے گا روبی بہن، یاد رکھیے گا کہ یہ جو اوورسیز ہوتے ہیں، خاص طور پہ مرد، یہ بڑے متفکر ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اس کی عزت کی، پریسٹیج کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ یہ بیچارے ساری زندگی کما کے ان کو بھرتے رہتے ہیں، اور بھرتے بھرتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جاتے تو جہاز میں ہیں، پھر یہ ایک کافن کے اندر تابوت میں واپس آتے ہیں، اور کئی تو واپس بھی نہیں آتے کیونکہ اب وہاں پر قبرستان بن گئے مسلمانوں کے۔ عطا کو بڑی خوشی ہوئی مجھ سے بات کر کے۔ یہ ویڈیو وہ اپنی بیوی کو دکھائے گا تو روبی بہن اس کے نیچے کمنٹس پڑھ لیجئے گا، گھر کو نہ توڑیے گا، آپ پہلے گھر توڑ چکی ہیں، آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں اس کا بدلہ عطاء الحق سے مت لیں۔ یہ بڑا پیارا آدمی ہے، اس نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے، اس کو دوام مل جائے گا، اس کو زندگی مل جائے گی اگر آپ اپنا ارادہ بدل لیں گی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں گی۔ اینا پیسہ لے کے، کاروبار لے کے کی کریں گی؟ پھر ایک کو ٹھپا لوائیں گی کہ طلاق ہو گئی، پھر کوئی اور منڈا لبیں گی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صلہ رحمی سے رہیں اور اضافی بوجھ اٹھانا بند کر دیں۔ عطا بھائی بڑے خوش ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اب جب بھی آپ پریشان ہو، آپ نے بس سیدھا مجھے فون کر دینا ہے، اور میں بس اب کے بقرعید پہ جب یو کے آؤں گا تو آپ سے ملوں گا۔ تو میں روبی بہن اور عطا بھائی آپ دونوں سے ملوں گا، لیکن میں بھی گزارش کروں گا اور دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی گزارش کیجئے کہ یہ گھر بنا رہے اور اس گھر میں خوشیاں ہوں۔ اور جب عطا کے گھر اولاد ہوگی تو روبی اور عطا کو مبارکباد دینے جاؤں گا تو ویڈیو بھی بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ تو دوستو، یہ کہانی ابھی ادھوری ہے، لیکن یہ کروڑ پتی عطاء الحق پاگل ہو جائے گا اگر اس نے اپنا اضافی بوجھ نہ اتارا۔ اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو متفکر ہیں، جو کہ سارے ہوتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اپنے اپنے اضافی بوجھ اتار کر پھینک دیں، کیونکہ ایک سوچ کا وزن ٹنوں وزنی ہوتا ہے اور آپ اس کو اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ میں آپ تمام سے اوورسیز سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اقربا پروری کریں، گھر والوں کو پالیں، ان سے محبت کریں، لیکن ان کی فکر میں، ان کی تکلیفوں میں اتنے ہلکان نہ ہو جائیں کہ آپ پاگل ہو جائیں، انزائٹی کا شکار ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ یقیناً آج کا ویڈیو آپ تمام کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور میں نے بڑے دل سے یہ ویڈیو بنایا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سوچوں کے بوجھ بہت بھاری ہوتے ہیں، اور وہ پاکستانی فیملیز جن کے گھر والے، جن کے اقربا پرور بھائی، باپ، رشتہ دار پاکستان سے باہر، یو کے یا دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ان سے جب بھی بات کریں تفکر والی بات نہ کریں، ان سے جب بات کریں محبت سے بات کریں، ان سے جب بات کریں پیار سے بات کریں، تاکہ ان کا حوصلہ ہو اور وہ اور تگڑے ہو کے اور توانا ہو کے اپنے کنبے کی کفالت کر سکیں۔ یہ اوورسیز جو آپ کے میرے بڑے مہربان ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، جدائی ان کو صوفی بنا دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ عطا کو بھی مشورہ دیں گے، روبی کو بھی مشورہ دیں گے، اللہ کرے یہ گھر بنا رہے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کمنٹس کر کے کہ روبی یہ ویڈیو دیکھے گی اور وہ اپنا فیصلہ بدلے۔ لیکن آپ تمام مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کوئی اضافی بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ پکی بات؟ وعدہ؟ مجید صاحب، طفیل صاحب، اختر صاحب، راشدہ، سمینہ بہن، فاطمہ بہن، ٹھیک ہے؟ لو جی، سارے اوورسیز نے مجھ سے وعدہ کر لی، اور پاکستانیوں نے، ان میں سے کوئی بھی اب اضافی بوجھ اٹھا کر نہیں چلے گا۔ ہم جس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جس مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکتے وہ پھر ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار کر دیتا ہے، اور پھر عطاءاللہ کی طرح وقت آ جاتا ہے کہ ہمیں بار بار علاج کرانے جانا پڑے. اب آپ نے نہ گولیاں کھانی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے بڑی جلدی. تمام خوش رہیں. اس عید کی خوشی میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس رمضان میں اگر میں نے کوئی ایک ایسی نیکی کی ہے جو مجھے جنت دلوا سکتی ہے، تو اس نیکی کے اجر کے طور پر آپ تمام اوورسیز میرے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ان تمام کو خوشیاں اور رحمتیں نازل فرمائے. یا اللہ میرے وطن کی خیر، میرے پاکستانیوں کی خیر، انسانوں کی خیر، انسانیت کی خیر. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.